بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، ویورز، آپ کا پھر ایک بار اس پروگرام ہمارے نکاح کیسے ہو اس میں استقبال ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز پچھلے جو ایپیسوڈ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اس کو مختصر سے دہراتے ہوئے نئی کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے۔ ہم جو سلسلہ جو کڑی چلا رہے تھے یا جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم لائف پارٹنر کو، بیوی کو یا شوہر کو جب انتخاب کریں تو بہرحال لڑکا لڑکی کا جب چناؤ ہو، سلیکشن ہو، تو بہرحال اس معاملے میں کس چیز کا جو ہے لحاظ رکھیں، کیا چیز کا خیال رکھیں اور کیا چیزیں اہم ہیں۔ اس میں الحمدللہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی پچھلی مرتبہ، ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے 4 باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگ ان چاروں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور آپ نے اس میں اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ دینداری کو ہم لازم جانیں، ورنہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کو لازم جانا جاتا ہے اور دینداری چھوڑ کر لوگ جو ہے دنیا داری کو پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح تو ہوتے ہیں لیکن بے برکت ہوتے ہیں، بابرکت نہیں ہوتے ہیں، ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہونے کے کچھ دن بعد ہی آپ دیکھتے ہیں جھگڑے، فتنے، فساد، لڑائیاں، اور بہرحال معاملات کہاں تک جا رہے، طلاق، اور اس کے بعد بھی معاملے ختم نہیں ہوتے، کورٹ کچہریاں۔ اگر یہیں سب سے پہلی سٹیپ دینداری کو اگر لازم جان لیا جائے تو انشاءاللہ عزیز ایک دیندار لڑکی اور ایک دیندار لڑکا جب یہ دونوں ملیں گے تو امید ہے اللہ رب العزت اس نکاح میں خیر و برکت دیں گا اور اس نکاح کو نیک اولاد کا بہرحال ذریعہ بنائیں گا۔ تو ہمارے لیے جو گائیڈ لائنز جو سیٹ کیے گئے ہیں، جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دینداری کو لازم جانیں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، حدیث میں تو لڑکی کے تعلق سے ہے کہ لڑکی کا جو ہے مال دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو ہے خوبصورتی حسب نسب، تو لڑکے کیا معاملہ؟ یاد رکھیے لڑکے میں بھی دینداری کو دیکھنا ہے، لیکن عموماً چونکہ لوگ لڑکی کو دیکھ کر پسند کرتے ہیں اس لیے حدیث میں الفاظ لڑکی کے تعلق سے ہے، ورنہ لڑکے کے لیے بھی کرائٹیریا سیم ہے کہ ہم کو دینداری کو لازم جاننا ہے، ورنہ ہوتا ہی ہمارے پاس لڑکی کے لیے تو حدیث بول دی جاتی ہے، لڑکے کا جب معاملہ آیا تو بس جس کی تنخواہ زیادہ وہ لڑکا ہماری بچی کے لیے سب سے اچھا، مطلب داماد کے انتخاب میں، بہو کے انتخاب میں تو ٹھیک ہے دینداری دیکھ لی لڑکی کے، لیکن لڑکے کا جب معاملہ تھا اس معاملے میں تو خوبصورتی کو لوگ بہرحال یہ کوئی ترجیحات میں سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک، حسب نسب بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے اول دیکھتے ہیں لڑکوں میں وہ یہ کتنا کماتا ہے، کیا ارننگس، تاکہ میرا داماد ایسا ہو کہ جب میں اس کے ساتھ رہوں تو میرا نام ہو، ایک سٹیٹس پتہ چلے کہ میرا داماد اتنا کماتا ہے، یہ ارننگس۔ اور اگر سمجھ لیجیے 2 لڑکوں کے رشتے آ جائیں، ایک لڑکا ہے دیندار، تنخواہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ کم ہو، ایک لڑکا ہے دیندار بالکل نہیں ہے لیکن مال کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بہت کماتا ہوں، بلا تفریق اور فرق کے حلال و حرام کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں لڑکی میں تو دینداری کے بارے میں وہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے، لڑکے کا معاملہ تو نہیں، جو زیادہ کماتا اس کو ترجیح دی جاتی، اس لیے کہ جو زیادہ کماتا، سمجھ لیجئے دیندار انسان 20,000 روپے مہینہ کماتا ہے، بے دین جو ہے وہ 50 کماتا ہے، تو لوگ بولتے نہیں وہ 50 والا کیوں؟ اس لیے کہ پھر ایئرلی جو ہے کون برداشت کریں گا 3,60,000 کا نقصان، ٹھیک، پر منتھ 30,000 کما رہے نا ہم کو، تو لہٰذا اس کے حساب سے داماد تو اپنا ایسا ہو جو بہت ارننگ کرتا ہو، خوب پیسے کماتا ہو۔ تو یاد رکھیے یہ حدیث صرف لڑکیوں میں انتخاب کے لیے نہیں کہ لڑکی دیندار ہو اور لڑکا کیسا بھی ہو، یہ معاملہ یہ کہ جب لڑکی میں دینداری تلاش کی جائیں گی تو آٹومیٹیکلی لڑکا بھی دیندار ہے، تبھی تو وہ ترجیح دے رہا ہے۔ اور آپ سن کی حدیث پر ذرا غور کیجئے جو میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، مطلب خطاب نوجوانوں سے ہے کہ ینگسٹرز کو چاہیے وہ دینداری کو ترجیح دیں۔ تو اگر ہمارے نوجوان اپنے والدین سے یہ کہے لڑکے کہ ہمیں جو ہے ایک دیندار لڑکی چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے والدین بھی جو ہے دیندار لڑکی تلاش کریں گے۔ اب نہ لڑکا کہتا ہے دیندار لڑکی چاہیے اور نہ والدین کے لیے دینداری کو ترجیح ہے، اس لیے کہ بچہ ہی نہیں چاہ رہا تو والدین کیوں چاہیں گے؟ تو میں گزارش کروں گا ہم دینداری کو لازم جانیں، اور جب دیندار لڑکی کا انتخاب کوئی کرے گا نکاح میں تو آٹومیٹیکلی ظاہر سی بات ہے خود بخود وہ لڑکا دیندار ہوگا، تبھی تو دیندار لڑکی کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں کہا گیا دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، مطلب خود بھی دیندار ہو اور دیندار لڑکی کو تلاش کرو۔ اب بہت سے لوگ سوال کر دیندار لڑکیاں ملیں گی کہاں؟ دیکھیے ایک بات واضح ہے، کلیئر ہے، جس چیز کا ڈیمانڈ ڈالا جاتا ہے وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے پچھلی مثال دی تھی دہیج کے اندر جو لوگوں نے حال کیا کہ وہ لڑکی اگر پڑھی لکھی ہو، مثال کے طور پہ ڈی ایڈ اور بی ایڈ ہو، تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پرماننٹ انکم لاتی رہیں گی،
جیسے ڈیمانڈ ڈالا گیا ہر والدین نے اپنے بچیوں کو جو ہے پروفیشنل کورس میں ڈال دیا, ڈی ایڈ بی ایڈ کرانا شروع کر دیا, ایم بی اے ایم سی کرانا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ اس وجہ سے رشتہ آ جائیں گے, ڈیمانڈ ہے نا لڑکوں کی طرف سے. اب اگر لڑکے کے گھر والے ڈیمانڈ ڈال رہے دینداری کا کہ دیندار لڑکی چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹیکلی لوگ دین پہ عمل کریں گے. بہت سے لڑکیوں کے والدین اپنی بچیوں کو دین پر اس لیے عمل نہیں کرنے دیتے ہیں کہ لڑکے جو ہے دیندار لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے, ریلیجیس لڑکیاں پسند نہیں آتے ان کو, تو لہٰذا وہ بولتے ہیں اب تم اگر ریلیجیس بن جائیں گے, دیندار بن جائیں گے, تو شادی کیسے ہوں گی تمہاری. تو بہرحال بہت سی مرتبہ سماج مجبور کرتا ہے کچھ لوگوں کو بے حیائی, بے پردگی اور برے کاموں کی طرف, تو لہٰذا دینداری کو ہم کرائٹیریا بنائیں کہ بس دیندار ہوں گا تو ہم سلیکٹ کریں گے, بے دین ہے تو ہاں بس کوئی کرائٹیریا نہیں. ڈیمانڈ ڈالی انشاءاللہ عزیز, دیکھیے جو پروڈکٹ مارکیٹ میں جو ہے لانچ ہو جائیں گا, ایسا ڈیمانڈ ڈالا گیا کمانے والی, تو ظاہر سی بات ہے والدین نے اپنے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تو دینداری کو ڈیمانڈ میں رکھیے. دیکھیں لڑکا بھی ہے سلیکشن ہے دینداری, لڑکی سلیکشن ہے چننا ہے دینداری, بہو تلاش کر رہے ہیں دیندار ہو, داماد تلاش کر رہے ہیں آپ کے دیندار ہو, دینداری کے ساتھ خوب کماتا ہے, دینداری کے ساتھ خوبصورت ہے, دینداری کے ساتھ حسب نسب ہے, دینداری کے ساتھ لڑکی کے اندر مالداری ہے, خوبصورتی ہے, سب چلیں گے. لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے, تھوڑا رکنے کی ضرورت ہے, اور سوچ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں حدیث میں مالداری, اسی طرح حسب نسب مطلب اچھا خاندان, اور اسی طرح جو ہے خوبصورتی کو برا نہیں کہا گیا, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر دینداری کے ساتھ ہے تو چلیں گی. لیکن اگر دینداری نہیں ہے, فرسٹ پریفرنس دینداری کو دیا جائے گا کہ ریلیجس ہو, مذہب پر عمل کرتے ہو, اس کو سمجھتے ہو, تاکہ اس بنیاد پہ جب دو نیک لوگ ساتھ ملیں گے تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ عزیز جو اولاد کی شکل میں ہوں گی نیک ہوں گی. آنے والے دو لوگ جب برے لوگ ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں برے لوگ پھیلتے جائیں گے. اور یہ اسلام کا شرف ہے, اس کی خصوصیت ہے, معلوم آپ کو وہ کیا ہے کہ دوسرے مذہب میں دیندار لوگ شادی نہیں کر سکتے ہیں, اسلام میں دینداری کو ترجیح دے کے شادی کرو کہا گیا. اس کا مطلب یہ کہ دیندار لوگ بڑھے, آگے بڑھے. بہت سے مذہب میں دیندار لوگ شادی نہیں کرتے, نسلیں رک جاتی ہے تو برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں, اچھے لوگ کم ہوتے جاتے ہیں. اسلام میں یہ کہ شادی کرو تاکہ دیندار لوگ بڑھے اور آگے جائے اور لوگوں کے سامنے نمونہ ہو. بہرحال الحمدللہ تو ہمیں چاہیے دینداری کو پریفرنس دیں اور دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرے, دیندار لڑکوں کا انتخاب کرے, اور یہی ہمارا کرائٹیریا چناؤ کا بہرحال طریقہ ہو. ٹھیک, اب آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے لڑکی کو تلاش کرنا شروع کیا, دینداری تلاش کر رہے ہیں. ایک غلطی جو بہت بار ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے دیندار لوگ اور دینداری آج بدنام ہو رہی ہے, وہ کیا ہے معلوم ہم کو؟ لوگ دینداری کا نام لے کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں, ہم کو دیندار لڑکی چاہیے, ہم کو دیندار لڑکا چاہیے. اب اندر جا کر کیا ہو رہا ہے, کس کپ میں چائے لائی گئی, گھر کا ڈیکوریشن کیسا تھا, صوفہ سیٹ کتنا اچھا تھا, انٹیریئر کیسا بنا ہوا تھا, باہر گاڑی کون سی کھڑی ہوئی تھی, گھر کتنے فلورز کا بنا ہوا ہے, یہ سب دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر. پھر لڑکی آنے کے بعد ہنس کے بتاؤ تاکہ دانت پورے 32 ہے نہیں, کم تو نہیں ہے, چل کے بتاؤ لنگڑی للی تو نہیں ہے, ایسا کر کے بتاؤ, بال بتاؤ تمہارے کتنے, یہ وہ ہر چیز دیکھی جا رہی. اور اس کے بعد کیا بول کر کیا داخل ہوئے تھے, دینداری. تو ایسا لگتا ہے اللہ رحم کرے دینداری صرف ایک ٹوکن ہو گیا, اس کو ڈالو اور پھر اندر داخل ہو جاؤ, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. جب آپ نے دینداری کی بات کی تو کیا آپ چیک کریں گے, بچی 5 وقت نماز پڑھتی ہی نہیں پڑھتی ہے, بچہ دین پر چلتا ہی نہیں چلتا ہے, دین کا عقیدہ جانتا ہی نہیں جانتا ہے, بچہ اور بچی جو ہے دینی احکامات کے پابند ہے نہیں ہے, تلاوت قرآن پاک آتی ہی نہیں آتی ہے, سیرت کی کچھ کتابیں پڑھی ہے نہیں پڑھی, یہ تو پوچھا جائے گا نا دینداری میں, کہ یہ وہ سب دیکھا جائے گا. آج جو حالت یہ ہے کہ دینداری کا نام لے کر داخل ہو رہے ہیں اور ریجیکٹ کر دے رہے ہیں. ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک فیملی میرے گھر آئی میری بچی کو دیکھنے, اور دینداری کے بارے میں, اتنا دینداری کے بارے میں کہا کہ میں متاثر ہو گیا. اور میری بچی الحمدللہ خوبصورت ہے, دنیا کے اعتبار سے خوبصورت وہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے دینداری کہا, میں نے بلا لیا. انوائٹ کرنے کے بعد کینسل کر دیا. میں نے آخر میں پوچھا ایک ریزن تو دے دو تاکہ مجھے پتا چلے, میں اپنی اصلاح کر لوں, ہو سکتا دینی اعتبار سے ہم کم ثابت ہوئے جیسا میں نے بتایا تھا. انہوں نے ایک ریزن کوٹ کیا, اور کیا ریزن تھا کہ بولے اس کی مانگ تھوڑی زیادہ بڑی ہے, اگر چھوٹی ہوتی تو پسند کر لیتے تھے. اللہ رحم کرے, آپ نے دینداری کہا اور کیا دیکھ رہے ہیں اس کی مانگ, مطلب سر میں بال کم ہیں, جلدی ختم ہو سکتے ہیں, ہو سکتا فلاں ہو, یہ ہو. دیکھیے یہ سب کرائٹیریا نہیں ہیں. دینداری کو ہم لازم جانیں, دنیا پرستی کو بازو رکھے, یاد رکھیے یہ سب سے اہم چیز ہے, اس کو ہم بھول چکے. اب آئیے دیندار لڑکی کا انتخاب کے لیے ہم نکلے, دیندار لڑکے کے انتخاب کے لیے ہم نکلے. اب آپ کو لڑکا یا لڑکی پسند آ گیا ہے, آپ کے پسند کے بعد لڑکا یا لڑکی کو بھی ایک دوسرے کو بتانا اسلام میں, یاد رکھیے, ایک اچھی بات ہے. یہ لازم تو میں نہیں کہوں, لیکن آج کے دور کے اعتبار سے میں ضرور کہوں گا بتا دے, اس لیے کہ
بچہ یقیناً آپ کا اطاعت گزار ہے، بچی یقیناً آپ کی اطاعت گزار ہے، لیکن اگر اس سنت پر عمل کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہی بہت سی جگہ بے پردگی میں یا اس اعتبار سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جائز جگہ جہاں انسان دیکھ سکتا ہے اور یہ بے پردگی میں نہیں آتا، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز ہوتا ہے، درکی صرف اس شخص کے لیے جس کا نکاح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے گائیڈ لائنز دیتے ہیں، وضاحتیں کرتے ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا اور یہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو دیکھ لے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کا ارادہ کرے تو ممکن ہو، پاسبل ہو، تو اس لڑکی کو جو ہے وہ دیکھ لے۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی جا رہی۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کو آج سمجھا رہے کہ رہے بچی کو بچہ بتا دینا چاہیے، بچے کو بچی بتا دینا چاہیے۔ یہاں تو اسلام خود کہہ رہا ہے اگر کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہونے جا رہی ہے تو اس کو بتا دیا جائے۔ اب بہت سی بار لڑکیاں سوال کرتے ہیں، خواتین، یہ تو ٹھیک ہے کہ لڑکے کو کہہ دیا گیا کہ لڑکی کو دیکھ لے، ہمارا کیا؟ ہم نے کب دیکھنا لڑکے کا؟ لڑکے کو لڑکی جب دکھائیں گے تبھی اس کو لڑکے کو دیکھنا ہے۔ اب دو سیشن تو نہیں لے سکتے، لڑکے کو دیکھنے کا سیشن پھر لڑکی کو دیکھنے کا سیشن، سمپل ہے۔ حدیث کتنی واضح ہے، جب لڑکی کو دیکھنے کا حکم ہے تو آٹومیٹکلی لڑکی کو جب اختیار ہے لڑکے کو بھی دیکھ لے، اور اس کے پاس چوائس ہے ریجیکٹ کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، اس لیے کہ اسلام میں جو ہے اس کا جو حق دیا گیا ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ عزیز اس بات کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ بہرحال ہم اپنی بات کو یہیں ختم کریں گے اور ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ سلسلہ اور کڑی چل رہی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں کیا چیز دیکھی جائے، اس میں ہم نے دیکھا دینداری کو جو ہے ترجیح دی جائیں گی۔ دینداری کے بعد جو ہے اب لڑکے کو، لڑکا اور لڑکی کا جو انتخاب پہلے تو ظاہر سی بات ہے ولی یا والدین سرپرست کریں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بتا دیا جائے۔ یہ باہمی محبت کے لیے، الفت کے لیے، انسیت کے لیے، آگے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور میں بھی یہ کہوں گا کہ آج کے دور کے لحاظ سے بتا دینا، چونکہ اجازت ہے اسلام میں تو بہرحال اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، بتا دینا چاہیے، ورنہ ہوتا ہے بہت ساری بار والدین لڑکے کے لیے ایک لڑکی پسند کر لیتے ہیں، لڑکی کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیتے ہیں، اور افسوس کی بات وہ لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہوتی ہے، پھر زبردستی کی جاتی ہے، پھر پریشرائز کیا جاتا ہے، نکاح میں کوئی خیر برکت نہیں ہوتی ہے، جھگڑے اور فتنے ہوتے ہیں، اور بالآخر نتائج بہت سنگین جو ہے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، بہت برے نتائج اس کے نکل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات پہ ہم عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ممکن ہو، ابو داؤد کی روایت ہے، ممکن ہو تو لڑکے کو جو ہے لڑکی بتا دی جائے یا دیکھ لو، ممکن ہو تو بہرحال ممکن ہو تو بتا دیا جائے۔ اور لڑکے کو لڑکی بتانا ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بتائی جاتی ہے، اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ عجیب کیا ہے؟ لڑکے کو لڑکی بتانے کا حق ہے، یا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، یہ بے پردگی میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے پاس جب لڑکے کو لڑکی بتاتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورا خاندان جمع رہتا ہے، مطلب لڑکا، لڑکے کا والد، اس کا چچا، اس کا ماموں، دادا، نانا، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والا، ڈرائیور بھی گاڑی کا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے اور اس کے سامنے لڑکی کو چلاتے ہوئے لے کر آتے۔ حدیث ہے لڑکے کو ممکن ہو تو لڑکی بتا دو، پورے خاندان کو اور پورے گاڑی والوں اور بس والوں کو بتا دو نہیں، سب دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سی بار لڑکے کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے لڑکی بتایا لیکن مجھے اب سب جب دیکھ نہیں سکا۔ کیوں نہیں دیکھ سکا؟ تو بولے اتنے لوگ تھے، میں شرم کیا رہا نیچے دیکھتے بیٹھا ہوا تھا۔ چچا تعریف کرا، بھتیجے زبردست چوائس، باپ بول رہے بیٹے بہت اچھی تم نے جو ہے لڑکی پسند کرے، بھائی بول رہا بھیا زبردست، اور انہیں نیچے منڈی کر کے بیٹھتا۔ کیوں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے شرم آئیں گی نا اس کو، اتنے لوگوں میں کیسے دیکھیں گا؟ لاجیکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، کسی چیز کو چوائس کرنے کے لیے 50 لوگ جائیں گے تو کیا کوئی چوائس ہو سکتی ہے؟ لاجیکل نہیں۔ تو لہٰذا یہاں لڑکی ہوں گی، لڑکی کا محرم ہوں گا، اور یہ لڑکا صرف اکیلا جا کر بات کرے گا یا ملے گا، سمجھ رہے؟ لڑکی ہوں گی، اس کا محرم جیسا والد ہے، اس کے بھائی ہے، یا والد اور بھائی ہے اور کوئی بھی وہ ہے، اور لڑکا وہاں جائیں گا، لڑکا لڑکی کو دیکھیں گا۔ اور لڑکی کب دیکھیں گی لڑکے کو؟ بس یہی وقت ہے پھر دونوں کو دیکھنے کا، لڑکی بھی لڑکے کو دیکھیں گی۔ ٹھیک، اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے ہمارے سماج میں، لڑکی بتائے تو شادی کرنا ہی پڑے گا، پھر دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر جو بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر، اگر بتائے تو شادی کرنا ہی پڑے گی تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ، پھر رشتہ طے کر دو، شادی کر ہی لیں گے۔ بتانے کا مقصد یہی تو ہے
کہ اگر کوئی چیز پسند نہ ہو تو اظہار کر دے، یہی تو معنی ہے اس کا۔ تو لہٰذا لڑکے کو بتائی جائیں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب دینداری کی بنیاد پہ سب کچھ ہوا تو میں نہیں سمجھتا ہوں انکار کی اب کوئی وجہ انشاءاللہ لذیذ رہیں گی، چونکہ دینداری کی بنیاد پہ آئے، دینداری کی بنیاد پہ داخلہ ہوا، دینداری کی بنیاد پہ بات چیت ہو رہی ہے، دینداری کی بنیاد پہ لوگ جمع ہوئے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ خیری کریں گا اور پسند آ جائیں گے۔ اس لیے کہ دیندار لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی دیکھنے کے لیے، لیکن ایک تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، الفت اور محبت کے لیے اچھی بات ہے، دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک مرتبہ آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے ایک انصاریہ سے نکاح طے کر لیا ہے، آپ نے کہا کیا اسے دیکھا؟ تو کہا نہیں دیکھا، تو کہا دیکھ لے، یہ بہتر ہے الفت اور محبت کے لیے۔ تو لہٰذا لڑکے کو لڑکی بتائی جائیں گی، لڑکی لڑکے کو دیکھیں گی، لیکن صرف محرم، لڑکی کا محرم ساتھ ہوں گا اور لڑکا جائیں۔ اب چوائس ہوگی الحمدللہ، رشتہ طے پایا، آپ نے رشتہ کر دیا۔ اب ہوتا ہی ہے رشتہ طے ہونے کے بعد ایک سب سے بڑی غلطی جو ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں جن کا رشتہ ہوا، مطلب منگیتر جس کو ہم کہیں گے فیانسی، اور اس کا سوٹر جو ہوتا ہے وہ میل اور وہ فیمیل جن کے رشتے ابھی صرف طے ہوئے ہیں، ان کے نا سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ طے ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے شادی ہوگی دونوں کی، بات چیت چالو ہے، ایک ہینڈ سیٹ ان کو فری والا مل جاتا ہے، انہوں ایک لے لیتے، بس اٹھ رہے تو بات کس سے چل رہی، بولے ہونے والی بہو سے، ہمارے سو رہے تو بات چل رہی کس سے، بہو سے، صوفے کے پیچھے پڑے بات کس سے ہو رہی تھی، بہو سے، گاڑی میں بیٹھے تو بات کس سے ہو رہی، بہو سے، بچی کے گھر والے بھی کس سے بات کری، بچی دن بھر کالج میں ہے تو بولے ہونے والے داماد سے، وہاں ہے تو وہ دونوں محرم نہیں ہوتے ہیں، صرف رشتہ طے ہوا ہے، اللہ نہ کرے ٹوٹ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رشتہ چونکہ طے نہیں ہوا ہے تو دونوں کا ساتھ رہنا درست نہیں کسی وقت، چونکہ وہ محرم نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے پاس ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتے دونوں ایک دوسرے کو محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک فیز ہے، شیطان آ کر اللیگل چیزوں کو، حرام چیزوں کو لیگل میں کرا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت احتیاط کریں، شریعتاً منگیتر محرم نہیں ہوتا، یاد رکھیں جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے پھر؟ تو میں تو والدین سے کہتا ہوں سب سے بیسٹ سلوشن اس مسئلے کا حل یہ ہے، آپ چاہتے لڑکا اور لڑکی بات چیت کرے، ساتھ رہے، گھومے پھرے، کھائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جس دن طے کرنے کا رشتہ، نکاح پڑھا دیجیے، ختم ہو گیا معاملہ، ودائیگی ہوں گی 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، آپ ساتھ رہے، ساتھ کھائے، ساتھ پیے، ساتھ گھومے، میاں بیوی ہے، کیا مسئلہ ہی نہیں کچھ، ودائیگی ہوں گی بعد میں 1-2 سال بعد۔ یہ سلوشن ہے۔ یہ سلوشن کو چھوڑ کر ہم اپنے طریقے نکالتے ہیں، رشتہ طے کر دیتے ہیں، اتنا بڑا کھانا کرتے ہیں، شادی اور ولیمہ ہو گیا اس کا، اور اس کے بعد یہ ساتھ گھوم رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، کالج ایک گاڑی پر جا رہے ہیں، مالس میں گھوم رہے ہیں، خریدی ساتھ ہو رہی ہے، شادی کی شاپنگ ساتھ کر رہے ہیں دونوں، حالانکہ اب تک بھی دونوں غیر محرم ہیں اور دونوں کا ملنا حرام ہے اسلام میں۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے آئیے تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں، غیر محرم جو ہے منگیتر کو وہ محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کے تعلق سے بہت وعید کی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں سے تنہائی میں ملنے کے تعلق سے آپ نے فرمان کہا کہ دیکھو عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو، مت ملو۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہموں کا کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہم عورتوں سے تنہائی میں ملنے سے باز آ جائیں گے، لیکن ہموں کا کیا معاملہ ہے؟ ہموں کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے، ہموں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو بیوی اور شوہر کا فرسٹ کزن ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہموں۔ جیسے کہ شوہر کا بھائی، ٹھیک ہے، بیوی کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن شوہر کا بھائی یا اس کا اور دیگر بھائی، چچیرے بھائی، تیرے بھائی، پھپھیرے جو گھر میں آتے جاتے ہیں، شوہر کا سگا بڑا اور چھوٹا بھائی، جیٹ اور دیور اس میں شامل ہے۔ اسی طرح بیوی جو ہے، عورت جو ہے، اس کا چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، یہ ہموں ہوتے ہیں عربی میں۔ تو کہا یا عام زبان میں کہیے دیور یا جیٹ جس کو کہیں گے، جو اس کا ظاہر معنی ہے حدیث کا۔ ہموں کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم عورتوں سے نہیں ملیں گے اکیلے میں، لیکن ہموں یا ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو گھر میں ہی رہتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ پہ اندازہ لگائی، کیا کہا ہموں تو موت ہے اس کے لیے، کیونکہ دیگر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں گھر میں وہ کب اکیلی اور کب نہیں ہے، ہموں اتنا قریب ہوتا ہے اس کو سب پتہ ہے کب کون گھر میں اور کب کون گھر میں نہیں۔ کتنی احتیاط اسلام نے غیر محرم سے سکھائی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اب دیکھیے، اب منگیتر کو آپ اپنا محرم سمجھ بیٹھے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے، نوجوان لڑکی لڑکیاں جن کے نکاح طے ہوئے، ان کے سرپرست والدین جن کا آپ نے طے کیا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے محرم نہیں ہوتے، یہ غیر محرم ہے جب تک کہ شادی نہ ہو۔ اور آپ کو اگر ان کو محرم بنانا ہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہو، تو پھر ان کا نکاح کر دیجئے، ودائیگی آپ جب چاہے کر دیجئے، اور یہ بالکل جائز طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے نکاح ہوا، اور 3 سال بعد ودائیگی ہوئی، تو نکاح تو ہو گیا۔ بہرحال
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کا حل ہے۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہ ہو، جمع نہ ہو مطلب اس کے ساتھ نہ مل جائے، ایسا ایک ہے تو دوسرا جمع ہو گیا، جمع نہ ہو، اس لیے کہ جب وہ دو جمع ہوتے ہیں تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوتا ہے، سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا یہ لڑکا جس کی شادی طے ہوئی لڑکی سے، یہ لڑکی جس کی اس سے شادی طے ہوئی لڑکے سے، یہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے محرم نہیں ہیں، لہٰذا اگر یہ ملیں گے تو یہ حدیث ان کے لیے بھی لاگو ہے، تیسرا کون آئے گا بیچ میں؟ شیطان آئے گا۔ اور میں اس بات کو ایسا کہتا ہوں، یہ تو رشتہ طے ہوا ان کے لیے، سب کے لیے بات ہے، بارود اور آگ کتنے ہی اچھے دوست ہو لیکن مل کر کبھی نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ آئیں گے تو دھماکہ ہونا ہی، ایک ساتھ آئیں گے تو دھماکہ ہونا ہے۔ تو لہٰذا جب تک محرم کا رشتہ نہیں بن جاتا ہے ان کا الگ رہنا ہی ایک شرعی حل ہے، ورنہ لوگ اسے محرم سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح منگیتر کے تعلق سے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ منگیتر کو محرم سمجھ لگ جاتا ہے، ہاتھ ملاتے اس طرح کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید ہے کہ یہ ہاتھ ملانے کے تعلق سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کسی بھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوا، یاد رکھیں۔ آپ اگر عورتوں سے بیعت بھی لیتے تو وربل ہوتی ہے، صرف آپ وہ عورتیں آ کر کہتی اللہ کے رسول ہم آپ پہ ایمان لائی، آپ کہتے ٹھیک قبول کیا، آپ لیکن بیعت کے لیے کبھی ہاتھ نہ دیکھا، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ چھوا۔ اسی طرح دوسری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نوجوان کے سر میں ایک کیل ٹھوک دی جائے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی غیر محرم کو وہ دھکا لگائے یا غیر محرم کا دھکا اسے لگے۔ سمجھ رہے آپ کتنی بری بات ہے اسلام میں؟ تو لہٰذا منگیتر بھی آپ کا محرم نہیں ہوتا ہے، منگیتر سے بھی آپ کو احتیاط کرنا ہے، منگیتر کے ساتھ بھی آپ کو وہی سلوک کرنا ہے جو ابھی غیر محرم کا ہے، اور اگر آپ کو مسئلہ ہے محرم بنانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نکاح کر دیجیے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا عورت پوری کی پوری سطر ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے اچھا بھلا بنا کر دکھا دیتا ہے، مطلب اس کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، ٹھیک؟ اسی لیے بہت سی بار نوجوان آ کے کہتے ہیں جب میں رشتہ ڈھونڈ رہا تھا نا تو ایک بھی خوبصورت لڑکی نہیں مل رہی تھی، اب جس کو دیکھو خوبصورت نظر آتی شادی کے بعد۔ تو یہی ہوتا ہے، انسان جب کسی کو دیکھتا ہے، اللہ نے عورت میں کشش رکھی فطرت، اور شیطان کیا کرتا ہے پھر جب عورت اکیلی نکلتی ہے اس کو خوبصورت بنا کر بتاتا ہے، اٹریکشن بڑھ جاتا ہے لوگوں کا اس کی طرف۔ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے ایک غیر محرم لڑکی جس کا رشتہ صرف طے ہوا ہے وہ اپنے منگیتر سے نہ ملے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں بھی اس مسئلے کا اندیشہ ہے، اور کہیں کو غلط قدم اٹھ گیا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا منگیتر محرم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غیر محرم ہے، اس سے وہی احتیاط ہے جو دیگر غیر محرمات سے احتیاط ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں لڑکی کو دیکھنے کے تعلق سے، لڑکے کو دیکھنے کے تعلق سے، چوائس کرائٹیریا سلیکشن کا پورا پروسیس، لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، پھر اسی طرح جو ہے منگیتر کے تعلق سے جو کچھ غلط فہمیاں لوگوں کی ہوتی ہے ان غلط فہمیوں کو بہرحال میں نے دور کرنے کی یہاں کوشش کی۔ انشاءاللہ عزیز نکاح کے اندر اب کیا چیزیں ہیں جو نہ کی جائے اور وہ کیا کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، ابھی طے ہوتے وقت جو کام نہ کیے جائے یا طے ہونے کے بعد جو کام نہ کیے جائے اور طے ہونے کے بعد جو کام کیے جائے، انشاءاللہ ابھی وہ فہرست آ رہی ہے، وہ باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ عزیز۔ وقت کی کمی سے ابھی ہم ایپیسوڈ کو ختم کر رہے ہیں، یہ کڑی ابھی یہاں ختم ہوتی ہے، اگلی کڑی میں انشاءاللہ ہم جب ملیں گے تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا، تب تک کے لیے جو ہے بہرحال جو ہے آپ انتظار کریں، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے کوشش کریں گے آپ لوگ۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔